الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیول 2 اور سبق نمبر 12۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے لے کے 40 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ الانفال کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مختصر تعارف ہے کہ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے، سوائے اس کی آیت نمبر 30 سے 36 کہ یہ جو آیات ہیں یہ مکی ہیں۔ اس طرح سورۃ الانفال اس میں 75 آیات ہیں اور یہ صورت سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے اندر جو غزوہ بدر، جو حق و باطل کا جو عظیم معرکہ جو پیش آیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، صحابہ کو فتح عطا فرمائی، تو غزوہ بدر کے حالات اور واقعات اس سورہ کے اندر اکثر اور بیشتر بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کے اندر غزوہ بدر کے جو اس کے بعد جو تبصرے ہیں، حکیمانہ تبصرے، ان کا بیان ہے اس سورت کے اندر۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو دعوت دین کے اس نئے دور کے تقاضوں کی جو تیاری ہے اس کے لیے ہدایات دی گئی، انسٹرکشنز دیں گی اس سورت کے اندر، جو غزوہ بدر سے شروع ہو چکا تھا۔ اور اہم جو موضوعات ہیں، امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں سورت کے، وہ کون کون سے ہیں کہ مال غنیمت کی جو تقسیم ہے، اور اسی طرح جنگی قیدیوں سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان کا ذکر ہے اس سورت کے اندر۔ اسی طرح غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کی صفات، اہل ایمان کی کیا صفات ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کو ثابت قدم رہنے، اخلاص اختیار کرنے اور اختلاف سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کی سیاسی و اجتماعی تیاری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر یعنی سورۃ الانفال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ہجرت کا بھی تذکرہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی جو کمزوری اس کا بیان ہے، اور اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو تقویت ملنا اس کا بیان ہے، اور آخر میں اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی حوالے سے ایک اصلاحی وعظ و نصیحت کا بیان ہے۔ یہ پہلا صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو 9واں پارہ ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے جو اہم موضوعات ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ مال غنیمت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر جو حقیقی جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کی صفات کا بیان ہے کہ جو اہل ایمان وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اور ان کا ایمان بڑھتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ توکل کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اور اس کے بعد ایسے جو اہل ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کا اجر اور ثواب کیا ہے اس کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ پھر دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا تم سے ایک جماعت کا وعدہ، اور تمہاری چاہت کیا تھی، تم کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ حق کو سچ کرنا چاہتا ہے۔ پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ نفل اصل میں کسے کہتے ہیں؟ کسی زائد چیز کو کہتے ہیں۔ اسی سے دیکھیے نفلی نماز بھی ہے کہ وہ فرض سے ایک زائد چیز ہوتی ہے،
تو جو مال غنیمت ہے اسے نفل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس امت کے لیے ایک زائد حلال ہے، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، تو اس امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں، انفال مال غنیمت۔ اور دوسری اس کی توجیہ کہ اس کو یعنی مال غنیمت کو انفال کیوں کہتے ہیں، ایک زائد چیز کس حوالے سے، کس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں، اور وہ اس لیے اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ اجر اور ثواب سے ایک زیادہ ایک چیز ہے کہ جب ایک مجاہد، ایک جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ آخرت کا اجر بھی پاتا ہے اور دنیا کا جو اجر ہے مال غنیمت وہ بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو انفال کہا گیا کہ ایک زائد چیز ہے، اجر سے ایک زائد ہے کہ جو اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل کہہ دیجئے الانفال کہ جو انفال ہیں، جو غنیمتیں ہیں، للہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو، ذات بینکم اپنے درمیان، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کی جو اصلاح ہے وہ کر لیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو۔ آیت نمبر 2 میں اہل ایمان کی بڑی عظیم صفات کا بیان ہے کہ اہل ایمان جو حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون کہ مومن تو بس وہ ہیں۔ تو جو انما ہے یہ کلمہ حصر ہے، یعنی بات کو اس چیز کے اندر بند کر دینا کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ الذین کہ جو لوگ اذا جب ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، تو دیکھیے ذکرہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، پیسیو وائس کا صیغہ ہے، پیسیو وائس ہے کہ جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا ان کے سامنے تو کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، کہ حقیقی معنوں میں اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا اور جب تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہیں، تو تُلِیَت یہ بھی پیسیو وائس ہے، فعل ماضی پیسیو وائس ہے، تُلِیَت جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پہ، کیا تلاوت کی جاتی ہیں؟ آیاتہ اس کی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان اہل ایمان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ زادتہم زادت بڑھا دیتی ہیں، ہم ان کو، کیا کون بڑھا دیتی ہیں؟ یہ آیات جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ آیات اللہ تعالیٰ کی ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کو بڑھا دیتی ہیں، کس چیز کے اندر بڑھا دیتی ہیں؟ ایماناً ایمان میں، یعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے، جیسے ایمان گھٹتا ہے ایسے ایمان بڑھتا بھی ہے۔ تو ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ معاصی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت کیا بیان ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی کہ جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دوسری صفت۔ اور تیسری صفت کیا بیان ہوئی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ توکل اپنے رب پہ ہی کرتے ہیں، ان کا دل کا جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔
الذین وہ لوگ یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، یہ چوتھی صفت ہے ان کی کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں وہی حقیقی اہل ایمان ہیں۔ اور پانچویں صفت ان کی کیا بیان فرمائی؟ وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقنا جو رزق دیا ہم نے، جو عطا کیا ہم نے، ہم انہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پانچویں صفت ہے۔ تو پانچ صفات ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان فرمائی، بڑی عظیم صفات ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کو ذکر کیا کہ ان کی جزا کیا ہے، فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون کہ وہی اہل ایمان حقاً حق، سچے اہل ایمان، یہی سچے اہل ایمان ہیں، یہی سچے مومن ہیں، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور کیا ہے؟ ورزق اور رزق ہے کریم باعزت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت رزق بھی تیار کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اب یہاں سے غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، حق و باطل کا عظیم معرکہ۔ اللہ نے فرمایا کما اخرجک کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا من بیتی کا آپ کے گھر سے، کما اخرجک جیسے نکالا آپ کو آپ کے ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور یقیناً ایک جو فریق تھا، ایک جو گروہ تھا، من المؤمنین اہل ایمان کا، لکارہون وہ اس چیز کو بڑا ناپسند کرنے والے تھے۔ تو جو غنیمتوں کی جو تقسیم کا جو معاملہ تھا غزوہ بدر کے بعد، وہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف کا باعث بنا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا، جیسے ہم نے ابھی پڑھا بھی کہ یسألونک عن الانفال، کہ وہ انفال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہ جو انفال ہیں، جو غنیمتیں ہیں، وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے ہیں۔ تو جس طرح یہ معاملہ اختلاف کا باعث بنا اور پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، اور اسی میں اہل ایمان کی کیا تھی؟ اہل ایمان کے لیے بہتری تھی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے جو ہے جو تجارتی جو قافلہ تھا، اس کے بجائے تجارتی قافلے کی بجائے جو کفار کا جو لشکر تھا، کفار قریش کا جو لشکر تھا، اس سے مڈ بھیڑ ہو جانا، اس سے جنگ ہو جانا، اس سے غزوہ ہو جانا، تو یہ جو ہے اسی طرح تھا کہ جیسے مال غنیمت کا معاملہ تھا کہ اس میں اختلاف ہوا، تو اسی طرح یہ جو معاملہ تھا یہ بھی بعض جو اہل ایمان تھے ان کے لیے یہ ناگوار تھا، لیکن اصل میں حقیقت میں جو ہے وہ آخر میں جو فائدہ ہوا وہ کس کا ہوا؟ اہل ایمان کا ہوا۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ یجادلونک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فی الحق کی حق کے بارے میں، یہ حق کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا کرتے ہیں؟ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بعد اس کے بعد کہ ما تبین کہ واضح ہو چکا وہ حق جو کیا تھا وہ واضح ہو چکا تھا، پھر بھی اس میں وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کہ انما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، وہ لے جائے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ تو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ گویا ان کو کس کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب یعدکم اللہ، یعد وعدہ کر رہا تھا کم تم سے، کون؟ اللہ تعالیٰ، کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟ احدی الطائفتین، احدی ایک، الطائفتین دو گروہوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ انہا، کہ وہ جو گروہ ہوگا، وہ جو طائفہ ہوگا، لکم، وہ تمہارے لیے ہوگا، کہ دو گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے گا، وہ تمہارے لیے ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، ان یہ کہ غیر ذات الشوکتی، کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، جو ذات شوکا کسے کہتے ہیں؟ شوکا کسے کہتے ہیں؟ کانٹے کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کانٹے والا نہیں ہے، تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ اللہ تعالیٰ سچ کرے حق کو، اللہ تعالیٰ حق کو سچ کر دے، بکلمات ہی، اپنی کلمات کے ساتھ۔ وَيَقْطَعَ، اور اللہ تعالیٰ کاٹ دے، دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کو، کہ اللہ تعالیٰ جو کافروں کی جو جڑ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے۔ تو دیکھیے دو گروہ کون سے ہیں؟ دو جماعتیں، دو گروہ کون سے ہیں؟ کہ ایک گروہ جو تھا وہ ایک اہل مکہ کا وہ تجارتی قافلہ تھا کہ جو ابو سفیان کی قیادت میں، جو غیر مسلح تھا، جو شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، جو شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی اطلاع ہوئی کہ ایک قافلہ جو کفار مکہ کا، قریش مکہ کا ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے، اور وہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اور وہ مدینہ کے قریب ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے تعاقب کے لیے نکلا جائے۔ تو کیا ہوا، ادھر جو قافلے کا جو امیر تھا، جو قافلے کا جو سردار تھا، وہ ابو سفیان تھا، تو انہیں اس کی اطلاع ہوگی، انہیں اس چیز کی اطلاع ہوگی، انہیں پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ انہوں نے جس راستے سے وہ آ رہے تھے، اصلی راستہ چھوڑ کے، وہ ساحلی علاقے سے، جو ساحلی ایک سمندر، ساحل سمندر والا جو ایک راستہ تھا، اس راستے سے وہ نکل گئے مکہ کی طرف۔ لیکن انہوں نے کیا کہ ایک تیز رفتار جو سوار ہے اس کو بھیجا کہ اہل مکہ کو یہ پیغام دیا جائے، اہل مکہ کو یہ جلد از جلد یہ پیغام پہنچایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب مکہ کے اندر خبر پہنچی تو ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور وہاں سے وہ نکلا اس لشکر کو لے کے، جس کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی، اور اس لشکر کو لے کے نکلا تاکہ جو ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنا لشکر لے کے، ابو جہل اپنا لشکر لے کے بدر کے مقام پہ اس نے آ کے پڑاؤ ڈالا تاکہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کے سامنے یہ صورتحال یہ رکھی، صورتحال یہ بیان کی۔ تو یہ ہوا کہ بعض جو صحابہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ ہے، جو تجارتی قافلہ ہے، جو غیر ذات شوکہ ہے، کہ اس کا تعاقب کیا جائے، اس کو لیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن بعض جو صحابہ تھے، دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو کفار کا جو لیس دار، جو مسلح ہو کے جو لشکر 1000 کا جو لشکر ہے وہ آئے ہیں، ہم ان سے قتال کریں گے۔ تو صحابہ نے تقریریں بھی کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ ہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ ہم ان سے قتال کریں گے۔
تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کا ارادہ فرمایا، جہاد کا، جنگ کا ارادہ فرمایا ان سے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک جو گروہ ہے اس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر ذاتی شوکہ ہے، کہ جو غیر مسلح جو جماعت ہے، غیر مسلح جو گروہ ہے، یعنی جو قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں جو آ رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، اور وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، جو مدینہ کے قریب سے گزرا، تو تم چاہتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تاکہ حق کو حق کیا جائے، حق کو سچا ثابت کیا جائے، اپنے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق کو سچا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کو کیا کر دے، بالکل کاٹ دے۔ آیت نمبر 8 ہے، اللہ نے فرمایا لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کر دے، ثابت کر دے، الحق کا حق کو سچا ثابت کرے، وَيُبْتِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، باطل کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے، باطل کر دے، ختم کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ جو مجرم ہیں وہ ان کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مجرمین جو ہیں ان کو برا ہی کیوں نہ لگے، تو اللہ تعالیٰ حق کو سچ کر دے اور باطل کو اللہ تعالیٰ غلط کر دے۔ آیت نمبر 9 ہے کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اذ جب، تستغیثون، کہ جب تم استغاثہ کر رہے تھے، جب تم مدد مانگ رہے تھے۔ تو دیکھیے یہ کون سا پیٹرن ہے، استغفر والا پیٹرن ہے، کہ الف سین تا کس کے لیے ہوتا ہے، کوئی چیز طلب کرنا، جیسے استغفرہ اس نے مغفرت طلب کی، جیسے استنصرہ اس نے کیا طلب کی، اس نے نصرت طلب کی۔ تو تستغیثون، جب تم مدد طلب کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، جب تم اپنے رب سے کیا طلب کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی، یہ کہ میں، ممدکم، تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ، 1000 سے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، مردفین، جو پے در پے آنے والے ہیں، ایک کے بعد دوسرے آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری کیا کروں گا، مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدر کے میدان کے اندر نازل کیا، اور اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اور جب بھی اہل ایمان وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی لڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہو اسے، إِلَّا، مگر، بشرا، بشارت، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے کیا بنا دیا، بشارت بنا دیا، خوشخبری بنا دیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی، اس کے ساتھ، قلوبکم، تمہارے دل۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے لیے کیا بنا دیا، ایک بشارت بنا لیا، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل کیا ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ، اللہ نے فرمایا، اور نہیں ہے نصر، مدد، إِلَّا، مگر، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مدد جو آتی ہے، جو نصر جو آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے، آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کیسے مدد کی۔ غزوہ بدر کے دوران اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی کیسے مدد کی، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اونگ کو نازل کیا، اونگ کو طاری کر دیا، کہ سامنے موت ہے اور انسان کہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اونگ آ رہی ہے، اس کو اونگ آ رہی ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل ایمان کی مدد فرمائی کہ سارا کا سارا جو ہے ان کے دل کے اندر سے خوف کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے امن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں کے اندر سے جو شیطان کے وسوسے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور کر دیے. بارش کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے قدموں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا. تو اذ یغشیکم، اذ جب، تو دیکھیے یعنی مراد یہ کہ وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت، جب، اذ کا مطلب کیا ہے؟ جب. یغشیکم، یغشی وہ ڈھانپ رہا تھا، وہ طاری کر رہا تھا، کم تم پر، کیا چیز طاری کر رہا تھا؟ النعاس، نعاس، نعاس کسے کہتے ہیں؟ اونگ کو. کہ جب وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ تم پہ جو نعاس ہے، جو اونگ ہے، اس کو تم پہ کیا کر رہا تھا؟ طاری کر رہا تھا. امنتن منہ، کس طرح، کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ امنتن منہ، خوف کو دور کرنے کے لیے، یا اس کی طرف سے، یعنی منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امن کے تمہارا جو دل کا جو خوف تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تم پہ اونگ کو طاری کر رہا تھا. وَيُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، اللہ تعالیٰ تم پہ آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا، پانی اتار رہا تھا، یعنی بارش کی صورت میں. کیوں؟ لیطہرکم. دیکھیے یہاں پہ جو لام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو کہتے ہیں لام یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے. اس لیے یطہرکم، تاکہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، اس بارش کے پانی کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے. وَيُذْهِبَ، اور اللہ تعالیٰ لے جائے، عَنْكُمْ تم سے، رجز الشیطانی، شیطان کا جو رجز ہے، شیطان کی جو گندگی ہے، جو پلیدی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تم سے دور کر دے. شیطانی جو وساوس ہیں اللہ تعالیٰ تم سے ان کو لے جائے. وَلِيَرْبِطَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ، باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر، یعنی تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ، اور تاکہ ثابت کر دے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، الاقدام قدموں کو. تو جس طرف اہل ایمان تھے تو جب بارش نازل ہوئی تو وہ ریت والی جگہ تھی، تو کیا ہوا کہ جب بارش نازل ہوئی تو ان کے قدم جم گئے، کیونکہ ریت کے اندر یہ خصوصیت ہے. اور جو مشرکین مکہ والی جو سائڈ تھی، جب وہاں پہ بارش ہوئی تو وہ مٹی والی طرف تھی تو وہاں پہ کیچڑ ہو گیا اور ان کے قدم پھسلنے لگے. اور اہل ایمان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اہل ایمان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ اپنی نصرت کو نازل کیا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، غزوہ بدر کا ہی ذکر ہے، اس کا تذکرہ جاری ہے. اللہ نے فرمایا اذ، جب، یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب، یوحی وحی کرتا تھا، ربک آپ کا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کرتا تھا، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، پس ثابت رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے. تو اہل ایمان کو تم، اے فرشتوں اہل ایمان کو تم ثابت رکھو. سألقی، میں ان قریب ڈال دوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفروا کفر کیا، کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، رعب ڈال دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر خوف اور خشیت ڈال دی اور ڈر کو ڈال دیا کہ وہ اہل ایمان سے ڈرنے لگے. فَضْرِبُوا، پس مارو، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، پس خوب ان کی گردنوں کو مارو، ان کی گردنوں کے اوپر خوب مارو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور مارو ان میں سے، کل بنان، ہر پور پہ. یہ جو بنان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پورے ہوتے ہیں، یہ پور جو ہوتے ہیں انگلی کے، دیکھیں یہ پور. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایک ایک پور پہ تم ضرب لگاؤ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جیسے اللہ نے آگے ذکر کیا ذالک، یہ اس لیے بأنہم، کہ وجہ یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ ان کے لیے دنیا کے اندر جو ان کو شکست ہوئی اہل ایمان سے، ان کو جو ذلت اور رسوائی جو نصیب ہوئی، یہ اس کا بیان ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب آیا کہ ان کے جو 70 تھے وہ مارے گئے. کفار مکہ کے، قریش مکہ کے 70 جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ اس غزوہ کے اندر، اس جنگ کے اندر وہ ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا. اور ان کی پورے عرب کے اندر ذلت اور رسوائی ان کی ہوئی کہ اتنے، یعنی کہ زیادہ تعداد کے اندر تھے کہ وہ اہل ایمان سے 3 گنا زیادہ تھے، اور اس پہ ان کو فخر بھی تھا. اس کے باوجود بھی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو شکست ہوئی. تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت عطا فرمائی. اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ان کا آخرت کا جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ ذالکم، یہ، فذوقوہ، پس چکھو تم اسے، وَأَنَّ، اور یہ کہ للکافرین، کافروں کے لیے ہے، کیا ہے؟ عذاب النار، نار کا عذاب، جہنم کی آگ کا عذاب. آیت نمبر 15 ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، لقیتم، جب تم ملو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو، جب تمہاری ملاقات ہو میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر، کس سے؟ کفار سے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جب تمہاری ملاقات ہو، جب تم ملو کفار سے، زحفاً، جنگ کے اندر، ایک لشکر کی صورت میں، جب جنگ کے اندر تمہاری لقیتم، ملاقات ہو تمہاری ان سے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا، پس نہیں، تولوہم، تم جو ہے مت پھیرو، الادبارہ، پیٹھیں اپنی پیٹھوں کو ان سے مت پھیرو. فلا تولوہم، تم مت پھیرو ان سے. کس چیز کو مت پھیرو؟ اپنی پیٹھوں کو، یعنی ان کو پیٹھیں دکھا کے مت بھاگو، بلکہ ان کے سامنے تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ سینہ ہونا چاہیے. اور حدیث کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا 7 بڑے بڑے گناہوں کا، اور اس میں سے ایک یہ گناہ بھی ذکر کیا کہ تولی یوم الزحف، کہ میدان جہاد کے اندر کوئی بزدلی دکھا کے اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے. یہ بڑے گناہوں کے اندر آتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ جب تمہاری ملاقات ہو جائے، جب تم ملو کفار سے میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر، ایک لشکر کی صورت میں، تو ان کو اپنی پیٹھیں مت دکھاؤ، ان سے پیٹھیں نہ پھیرو، بلکہ ان کو اپنا سینہ دکھاؤ، سینہ سپر ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. پھر فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، فرمایا کہ جو بھی پیٹھ پھیرے گا اس دن، جو بھی اس دن اپنی پیٹھ کو پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، فرمایا کہ ہاں 2 صورتیں جو ہیں، 2 صورتوں میں میدان جہاد کے اندر پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹ جانا وہ جائز ہے. وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، کہ پینترا بدلنے کے لیے، یا جو جنگی جو چال ہے اس کے طور پہ، قتال کی کسی چال چلنے کے لیے، کہ جو ہے جو مجاہد وہ پیچھے ہٹ جائے تاکہ دوبارہ وہ آ کے کسی اور راستے سے وہ دشمن پہ حملہ کرے. ایک ہی صورت ہوگی کہ اس صورت میں جو پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹ جانا دشمن سے، یہ استثناء ہے، یہ جائز ہے. اور دوسری صورت کیا ہے
او متحیزن الی فئۃ، اور دوسری صورت کیا ہے کہ مڑ کر اپنا دستہ جو فوج کا جو دستہ ہے اس سے اگر کوئی ملنا چاہتا ہو، اپنی جماعت کے اندر جو شامل ہونا چاہتا ہو، تاکہ ان کے ساتھ مل کے دوبارہ دشمن پر حملہ کیا جا سکے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہے جنگ کے اندر، کہ جن دو صورتوں میں پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹ جانا دشمن سے جائز ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ بھاگنا نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے، بزدلی دکھا کے میدان جنگ سے فرار نہیں ہے، بلکہ دوبارہ دشمن پہ حملہ کرنا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد باء، پس وہ لوٹا بغضب، غصے کے ساتھ، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو کوئی میدان جہاد میں دشمن سے دشمن کو پیٹھ دکھا کے جو بھاگ جائے گا تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے کہ فقد باء، پس وہ لوٹا بغضب، غضب کے ساتھ۔ کس کے غضب کے ساتھ؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا غضبناک ہوگا، اور اس کی آخرت میں سزا کیا ہے؟ فرمایا وہ مأواہ، اور اس کا جو مأوا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم، و جہنم ہے۔ ایسے انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، اور وہ دوزخ کی آگ، وہ جہنم، وہ کیا ہے؟ وہ بئس، اور بدترین ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ، وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ غزوہ بدر کا ہی تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 17 ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ اکبر ایک عظیم معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ بدر کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم معجزے کا کیا ہوتا ہے؟ ظہور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریت کی ایک مٹھی جو ہے وہ بھر کے وہ دشمن کی طرف وہ پھینکتے ہیں، وہ کفار مکہ، قریش مکہ کی طرف وہ پھینکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی وہ شدید ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ چندیا جاتی ہیں، اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بدر کے میدان میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ مدد کی، اور فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، فلم پس نہیں، تقتلوہم، تم نے قتل کیا، ہم ان کو، یعنی مشرکین مکہ کو تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ، تو یہ ہے وہ معجزہ جس کا ظہور ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی ایک لی، یا کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور دشمن کی طرف پھینکا۔ فرمایا کہ وما رمیتا، کہ آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما، پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے یہ جو ریت تھی، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو دشمنوں کی آنکھوں تک پہنچایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو مٹھی ایسے ہی تھی، ایسے ہی پھینکنا تھا جیسے ایک عام انسان پھینکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی جو قدرت تھی اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مٹھی کے اندر تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو دشمنوں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، اور تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کیا کرے؟ انعام عطا فرمائے۔ ویسے جو بلا ہے یا ابتلا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، آزمائش کرنا، لیکن یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے المؤمنین، مومنین کو، منہ، اس کی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلاءً، انعام دینا، حسناً، اچھا۔ تو بلاءً حسناً سے مراد کیا ہے؟ اچھا انعام۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 18 اللہ نے فرمایا کہ ذالکم،
یہ اس لیے ذالکم یہ جو سب تھا یہ اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ موہن اللہ تعالیٰ کیا ہے موہن ہے یعنی کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی چال کو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو چال ہے اس کو کیا کر دیا کمزور کر دیا کافروں کی جتنی بھی جو تدبیریں تھیں جتنی بھی جو چالیں تھیں ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹا دیا آیت نمبر 19 میں جو خطاب ہے وہ مشرکین مکہ کو ہے آیت نمبر 19 کے اندر جو خطاب ہے وہ کس کو ہے اہل مکہ کو ہے مشرکین مکہ کو ہے کہ جنگ کے بعد کہ ان تستفتحوا کہ اگر تم فیصلہ چاہو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فقد تو پس یقیناً جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس الفتح فیصلہ تو ویسے فتح یفتح اس سے مراد کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا یا فتح اس سے مراد ہوتی ہے لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے فیصلہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے پاس کیا ہے وہ آ چکا ہے کہ تمہیں ذلت امیز شکست ہوئی ہے تمہیں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ آیا ہے تم ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہو اور یاد رکھو کہ وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم جو ہے باز آ جاتے ہو اگر تم یعنی رک جاتے ہو تو تنتہو یہ کون سا صیغہ ہے فعل مضارع کا انتہا وہ باز آیا ینتہی وہ باز آتا ہے وہ رک جاتا ہے انتہا سے ہے تو وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم باز آ جاتے ہو فَهُوَ پس وہ خیر لکم تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے اگر تم ایمان لے آتے ہو اگر تم کفر سے باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے پھر فرمایا کہ وَإِن تَعُودُوا اگر تم دوبارہ کرو گے اگر تم دوبارہ اہل ایمان سے جنگ کرو گے اہل ایمان سے لڑو گے تو فرمایا کہ نعود تو ہم بھی کیا کریں گے ہم بھی واپس پلٹیں گے اگر تم اہل ایمان کے مقابلے میں دوبارہ آؤ گے تو ہماری مدد بھی اہل ایمان کے لیے دوبارہ آئے گی پھر فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ تمہاری جو جماعت ہے تمہارا جو گروہ ہے اگرچہ وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہیں کسی بھی طرح فائدہ دینے والا نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو وَلَن تُغْنِيَ کہ ہرگز فائدہ دینے والی نہیں ہے انکم تم سے یعنی تمہیں ہرگز فائدہ دینے والی بالکل نہیں ہے فئتکم فئہ تمہاری فئہ کم تمہاری تو فئہ سے مراد کیا جماعت تو یہ مؤنث ہے اس لیے تغنیہ یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا یغنیہ نہیں آیا بلکہ تغنیہ آیا ہے اس لیے کہ جو فئہ ہے وہ مؤنث ہے فرمایا شیئن کچھ بھی تمہاری جو فئہ ہے تمہاری جو جماعت ہے تمہارا جو گروہ ہے تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے ولو کثرت اگرچہ وہ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ تمہاری جماعت کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کسی بھی کام آنے والی نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی کیا ہے ساتھ ہے جو اصل وجہ کیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور منہ مت موڑیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور مت منہ پھیرو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ مت پھیرو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور تم سنتے بھی ہو حالانکہ تم سنتے ہو جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کے اپنی الوہیت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کی جو سچائی اس کے دلائل اور براہین اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بیان فرمائے حالانکہ تم سنتے ہو اس کے باوجود تم منہ مت پھیرو
وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جاؤ کَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح قالوا کہا انہوں نے سمعنا ہم نے سن لیا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا۔ تو ان سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ؟ الذین، یہاں مراد ہیں مشرکین اور منافقین، یعنی ان مشرکین اور منافقین کی طرح مت ہو جاؤ کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو کہتے بس ہم نے سن لیا، ہم نے بس سن لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہم لا یسمعون، اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ سننے والے نہیں ہیں، یعنی وہ والا سننا نہیں ہے، صرف وہ قرآن کی جو تلاوت اور قرآن کے جو پڑھنے کی جو آواز ہے اس کو تو وہ سن لیتے تھے، لیکن جو حقیقت والا جو سننا ہے کہ جس کے سننے کے بعد کہ وہ انسان کے دل پہ اثر کرے اور انسان اس پہ غور و فکر کرے اور اس کے بعد عمل کا تہیہ اور جذبہ پیدا کرے، وہ والا سننا ان کا نہیں تھا۔ وہم لا یسمعون، فرمایا کہ وہم، اور حال یہ ہے کہ ہم وہ لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ زمین پہ چلنے پھرنے والے بدترین جو ہیں وہ جاندار ہیں، بدترین جانور ہیں۔ اور میں ان بے شک شر الدواب بھی، کہ سب سے جو بدترین، جو تمام جانوروں سے جو برے ہیں، شر الدواب ہیں۔ تو دیکھیے دواب جو ہے دابت ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ جانور بھی ہیں، اور اس سے مراد زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بدترین اور برے جو جانور ہیں، جو جاندار ہیں، وہ کون ہیں؟ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں الصم ہیں، وہ لوگ کہ جو سنتے نہیں ہیں، یعنی جو بہرے ہیں، والبکم، اور جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں ہیں، جو اللہ کے حکم کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیے ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہ مشرکین اور یہ کفار، کہ یہ بدترین جاندار ہیں، زمین پہ چلنے پھرنے والے بدترین لوگ ہیں یہ، کہ جو سمن بکمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی صلاحیتیں تو دی ہیں، لیکن یہ حق کو نہیں سنتے۔ اور البکم، بول تو سکتے ہیں، زبان تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن حق کو بولنے سے گونگے ہیں، بولتے نہیں ہیں، حق کو نہیں بولتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا کہ وَلَوْ، اور اگر علم اللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اگر پتہ چلتا، فیہم، ان میں، خیرن، کسی خیر کا، اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے تو لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سنوا دیتا، کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کا مستقبل اور آگے وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ساری کی ساری اللہ کے پاس معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو ان کے اندر کہ کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کیا کر دیتا؟ سنوا دیتا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سنوا دیتا۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ ان کو سنوا بھی دے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ ضرور وہ کیا ہو جاتے؟ پھر جاتے، البتہ وہ پھر جاتے کس سے؟ ایمان سے، وہ پھر بھی پھر جانے والے تھے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے۔ اگر وہ سن بھی لیں تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، بلکہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرتے ہوئے انہوں نے پھر ہی جانا ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے قبول نہیں کرنا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، قبول کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، جواب دو، قبول کرو، دعوت قبول کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب وہ تمہیں کوئی حکم دیں، اذا، جب، دعاکم، جب تمہیں بلائیں، جب تمہیں وہ بلائیں، یعنی اللہ بلائے تمہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں، کس کام کے لیے؟ لما، اس کے لیے کہ جو ما، جو
یحییکم جو تمہیں زندہ کرتا ہے، اس عمل کی طرف بلائیں، اس کام کی طرف بلائیں کہ جس کام میں، جس عمل میں تمہارے لیے کیا ہے، زندگی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ جب تمہیں جہاد کی طرف بلایا جائے اور جب تمہیں دین اسلام کی طرف بلایا جائے تو تم کیا کرو؟ تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہو۔ وَاعْلَمُوا، اور فرمایا کہ یہ تم جان لو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور آدمی کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ الیہ، اسی کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور آدمی کے دل کے اندر حائل ہو جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک معنی یہ مراد ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد موت ہے، کہ موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور انسان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا موت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، موت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لے آؤ۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کے انتہائی قریب ہے، تمہارے دلوں کے راز تک کو جانتا ہے، اور تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، دلوں کو تبدیل کرتا ہے، دلوں کے ارادوں کو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، صبح شام اس دعا کو ہم کیا کریں؟ لازم کریں۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر ایک اور دعا بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اور اس دعا کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے کہ اللہم، اے اللہ، مصرف القلوب، کہ دلوں کے پھیرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے دلوں کو پھیرتا ہے۔ یعنی صبح ہوتی ہے تو انسان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، شام ہوتی ہے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں تمام انسانوں کے دل۔ فرمایا اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، کہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ انسان اور بندے کے درمیان، انسان کے درمیان اور بندے کے جو دل ہے اس کے درمیان جو حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان پہ کیا ہوتا ہے؟ حق واضح ہو جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر آگے نکلتا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تمہارا جو حشر ہے تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جانے والے ہو، اس لیے اس دن کی تیاری بھی کر لو۔ وَاتَّقُوا، اور بچو، فِتْنَةً، آیت نمبر 25 ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا، اور بچو، فِتْنَةً، اس فتنہ سے، اس آزمائش سے، کہ لا تصیبن، نہیں وہ فتنہ جو ہے وہ پہنچے گا، نہیں وہ فتنہ وہ آئے گا، وہ عذاب یا وہ فتنہ یا وہ آزمائش خاص طور پہ ان لوگوں پہ نہیں آئے گی، الذین، وہ لوگ کہ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پہ۔ یعنی اس فتنے سے بچو
کہ اس آزمائش سے بچو کہ جو صرف تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ضرور ان پہ نہیں آئے گی، خاص طور پہ خصوصی طور پہ ان پہ آنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ سب پہ آ جائے گی، وہ عذاب سب کو لے ڈوبے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ کی بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے، بڑا سخت عقاب کرنے والا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی اس آزمائش سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی، بلکہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ جو اس ظلم کو روکیں گے نہیں، جو اس ظلم سے منع نہیں کریں گے، جو برائیوں سے روکیں گے بھی نہیں، تو یہ جو آزمائش ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ان کو بھی پہنچے گا کہ جو اس ظلم کو دیکھتے بھی ہیں اور اس پہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کوئی منکر دیکھے، جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اسے کس سے روکے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ اپنی زبان سے اس منکر کو، اس برائی کو وہ روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا کہ اگر زبان سے بھی وہ نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنے دل سے ہی اس منکر کو برا جانے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان جو ہے صرف دل سے ایک برائی کو برا جانتا ہے، اس کو وہ زبان سے نہیں روک سکتا، اس کو ہاتھ سے نہیں روکتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 180 کی طرف۔ تو الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو ہے پیج ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آخری صفحہ ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ ابھی غزوہ بدر کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 26 سے وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب انتم تم تھے، قلیل کم تھے، تم بڑے تھوڑے تھے۔ اے اہل ایمان تم یاد کرو کہ تم بڑے کیا تھے؟ بہت کم تھے، بہت تھوڑے سے تھے۔ مستضعفون، کہ تم زمین میں بڑے کمزور تھے، مستضعفون کمزور تھے، فی الارض زمین میں۔ تخافون، کہ تم ڈرتے تھے، ان یہ کہ یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تم اس چیز سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فآواکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ کہ تم جو مشرکین مکہ کا جو 1000 افراد پہ مشتمل جو مسلح جو لشکر تھا، تم اس سے خوفزدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی مدینہ کے اندر، اور اسی طرح مکی زندگی کے اندر تم اہل ایمان جو ہے وہ قلت کے اندر تھے، سختی تھی اور خوف تھا اور ایذا رسانی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، لیکن مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا گھر عطا فرمایا، اور مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن اور سکون عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں راحت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ بڑا کرم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی پاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت مت کرو، اور آپس میں بھی خیانت مت کرو، اور جانتے بوجھتے تم آپس میں ایک دوسرے سے خیانت مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، تم مت خیانت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وتخونوا، اور مت خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں کے اندر،
تو دیکھیے یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے، لا جو ہے یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے، لیکن معنی کیا ہے کہ ولا تخونوا، کہ مت خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں کے اندر. یعنی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کا پورا کرو اور ان کے اندر خیانت مت کرو. ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، جانتے بوجھتے تم خیانت مت کرو. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما، کہ سوائے اس کے نہیں، اموالکم، تمہارے جو مال ہیں، تمہارے جو اموال ہیں، وَأَوْلَادُكُمْ، اور جو تمہاری اولادیں ہیں، فتنتن، یہ تمہارے لیے کیا ہیں، یہ آزمائش ہیں. کہ جان لو کہ تمہارے اموال، تمہارے جو مال اور تمہاری جو اولادیں ہیں، یہ تمہارے لیے کیا ہیں، یہ فتنہ ہیں، تمہارے لیے کیا ہیں، یہ آزمائش ہیں. اس لیے تم ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور مت ہونا. مال و متاع کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، یہ تمہاری آزمائش ہیں، اور ان کے بارے میں تم سے سوال ہونے والا ہے کہ مال جو ہوا تھا وہ کہاں خرچ کیا، مال کس طریقے سے تم نے کمایا، کون سا ذریعہ تھا، ذریعہ معاش حلال تھا یا حرام، پھر جو خرچ کرنا، جو مصرف خرچ کرنے کی جو جگہ ہے کہاں پہ خرچ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اسی طرح اولاد بھی تمہارے لیے کیا ہے، تمہاری آزمائش ہے. تو تم اولاد کی کیسی تم تربیت کرتے ہو، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو یہ مال اور یہ اولاد، یہ کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، اور یہ کہ ان اللہ کی اللہ تعالیٰ عندہ، اس کے ہاں، اس کے پاس اجر، اجر ہے، عظیم، بڑا عظیم اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی عظیم اجر ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، ان اگر، تتقوا، تم تقوی اختیار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہو تو پھر کیا ہوگا، یجعل، بنا دے گا وہ، لکم، تمہارے لیے، فرقانا، ایک فرقان، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. تو تقوی، اللہ اکبر، کتنا عظیم عمل ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا عظیم ایک نیک عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دیں، کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، کہ جب گناہ اس کے سامنے آئے تو یہ تقوی درمیان میں حائل ہو جائے اور انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو بڑی عظیم چیز ہے یہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس تقوی کو اپنے اندر پیدا کریں. اور تقوی کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، کہ یہ تقوی یہ ایک ڈھال بن جائے، ایک رکاوٹ بن جائے انسان کے دل اور گناہ کے درمیان، کہ جب بھی گناہ سامنے آئے تو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور تقوی کی وجہ سے انسان اس گناہ کو چھوڑ دے. فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو دوسرا فائدہ کیا ہے، وَيُكَفِّرْ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، سیئاتکم، تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تم سے مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا فائدہ تقوی کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم، ذُو الْفَضْلِ، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، العظیم، بہت عظیم، بڑے، اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے. آیت نمبر 30 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی مکہ سے، تو اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چال چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ مختلف قسم کی خفیہ تدبیریں چل رہے تھے، چالیں چل رہے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ، اور جب، یاد کرو اس وقت کو کہ جب، یمکرو، کہ مکر کر رہے تھے، بکا، آپ کے بارے میں، یمکرو، چال چل رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، الذین، وہ لوگ،
कफरू, जिन्होंने कुफर किया। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कीजिए कि जब आपके बारे में कुफ़ार, जिन लोगों ने कुफर किया, वो चाल चल रहे थे। क्या चाल चल रहे थे? कि लियुस्बितू का, कि वो आपको कैद कर लें, कि वो आपको क्या कर लें? कैद कर लें। औ यक्तुलू का, या आपको कत्ल कर दें नाउज़ुबिल्लाह। औ युखरिजू का, या आपको निकाल दें। वयमकुरून, अल्लाह ने फरमाया कि वो मकर कर रहे हैं। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह ताला भी जो है अपनी तदबीर कर रहा है। कि वो भी मकर कर रहे थे, चाल चल रहे थे, लेकिन उनके मुकाबले में अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु, अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन, जितने भी जो माकिरीन हैं, जितने भी चाल चलने वाले हैं, अल्लाह ताला उनमें सबसे बेहतर है। तो देखिए, मुशरिकीन जो है वो जमा हुए, उन्होंने आपस में मशवरे किए कि उनको पता चल चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त मदीना की तरफ वो निकल सकते हैं। और वो ये कहते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना सलामत पहुंच गए तो वहाँ के जो अंसार हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी कुव्वत बनकर उभरेंगे। और फिर वो अपने आप को ख़तरा भी समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अहले मक्का के लिए ख़तरा बन जाएंगे, हमारे लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो अब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह कत्ल का मंसूबा बनाया। और फिर जब उनको ये बात उनके ज़हन में आई कि कोई एक अगर कत्ल करेगा तो फिर क्या होगा, उससे क़िसास का, जो कुरैश हैं वो क़िसास का मुतालबा भी करेंगे। तो उन्होंने ये किया कि हर कबीले का एक एक जो बंदा है ना, वो मिल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह वो कत्ल करें। तो इस तरह उन्होंने चाल चली, इस तरह उन्होंने मकर किया प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो अल्लाह ताला ने उनकी सारी की सारी जो चालें थीं, अल्लाह ताला ने उनको बातिल कर दिया, उनको मिटा दिया, उनको ख़त्म कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे। तो इसी चीज़ का अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ज़िक्र किया। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, आयत नंबर 31 है कि कुफ़ार का आयात सुनकर उनकी तहकीर करना। कि जो कुफ़ार मक्का थे वो कुरान की आयतें सुनकर कुरान की क्या करते थे? तहकीर करते थे। और क्या कहते थे कि हमने जो है कद समेना, कालू कद समेना, कि हमने तो सुन लिया, और अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसा कलाम लेके आ सकते हैं। और ये तो पिछलों की जो हैं वो कहानियाँ ही हैं। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा, और जब तुतला तलावत की जाती हैं अलैहिम, उन पे क्या तलावत की जाती हैं? आयातुना, हमारी आयतें। जब उन पे हमारी आयतें क्या तलावत की जाती हैं तो कालू, तो वो कहते हैं कद समेना, कद अलबत्ता तहकीक यकीनन, समेना हमने सुन लिया है, हमने तो सुन लिया है, हम इस कुरान को सुनते हैं। लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लकुलना, तो हम भी कह दें, मिस्ल हादा, इसकी मिसल, अगर हम चाहें तो इसकी मिसल हम भी कलाम लेके आ सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। इन हादा, नहीं है ये, इल्ला मगर, असातीरुल अव्वलीन, पिछलों की कहानियाँ, पिछलों की पहलों की जो फर्जी कहानियाँ हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो कुरान को क्या कहते थे कि ये असातीरुल अव्वलीन है, पिछलों की फर्जी कहानी है नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया था कि तुम कुरान जैसी किताब अगर लेके आ सकते तो कुरान जैसी किताब लेके आओ, अगर ये नहीं तो चलो 10 सूरतें ही लेके आओ कुरान जैसी, वो भी ना ला सके। अगर 10 सूरतें नहीं ला सकते तो फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक सूरत ही तुम इस जैसी लेके आओ, कुरान जैसी। लेकिन वो एक सूरत भी कुरान जैसी नहीं ला सके। लेकिन साथ क्या कहते थे? लो नशाउ लकुल्ना मिस्ल हादा, अगर हम चाहें तो हम भी लकुल्ना, हम भी कह दें, मिस्ला, मिसल, तरह, हादा, इसके, यानी इस कुरान की तरह हम भी कह सकते हैं। व इज़ क़ालू, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफ़ार का अपने लिए बद्दुआ करना, इसका जिक्र है कि कुफ़ार ने क्या किया? अपने लिए बद्दुआ की।
وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہا انہوں نے اللہم اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ، هو الحق کا حق، من عندک، آپ کی طرف سے، یعنی اگر یہ دین اسلام اگر برحق ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر برحق ہیں اور آپ کی طرف سے ہیں، فَأَمْطِرْ، پس برسا، علینا، ہم پہ، حجارتاً، پتھر، من السماء، آسمان سے، او ائتنا، یا لے آ ہمارے پاس، بعذاب، عذاب علیم، دردناک۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے، اگر یہ برحق ہے تیری طرف سے، تو آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، یا ہم پہ عذاب علیم نازل فرما، یا ہمارے پاس عذاب علیم لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ، لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ وہ انہیں عذاب دیتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ کبھی کبھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق پہ ہیں نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق پہ ہیں تو پھر کیا کر، ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما، یا ہم پہ عذاب علیم لے آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے اور آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ، مُعَذِّبَهُمْ، ان کو عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ جب تک وہ استغفار کرنے والے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ تو مشرکین کا استغفار، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب طواف کرتے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ غفرانک، غفرانک، اس چیز کے یہ نعرے لگاتے تھے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جو آگے جا کے جو مسلمان ہونے والے تھے، تو اس کے بعد وہ استغفار کرنے والے تھے، تو اس لیے ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا تھا کہ جس سے سارے کے سارے کیا ہو جاتے، فنا ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دینے والا نہیں تھا، اور حالانکہ وہ استغفار کرنے والے تھے۔ تو استغفار جب تک انسان کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیا ہے؟ بچاؤ ہے۔ تو یہ استغفار کا کتنا عظیم فائدہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، کثرت سے انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، استغفار کرے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ ٹل جاتا ہے، اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ایک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 34 ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ يُعَذِّبَهُمْ، کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ تعالی، وَهُمْ يَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ اب یہ ہے اس آیت کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اب جو وہ عذاب کے جو مستحق ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے وہ روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روکتے ہیں، اللہ کے گھر سے وہ روکنے والے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، مسجد حرام کے اولیاء نہیں ہیں، مسجد حرام کے جو ہے وہ متولی نہیں ہیں، مسجد حرام کے متولی نہیں ہے، اور انہوں نے مسجد حرام میں داخلے کی پابندی لگائی ہوئی ہے، داخلے سے روکتے ہیں، اور وہ مسجد حرام کے زبردستی جو ہے وہ مالک اور متولی بنے ہوئے، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان نہیں اولیاءہ، اس کے اولیاء، یعنی مسجد حرام کے اولیاء، مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، الا مگر المتقون، تقوی اختیار کرنے والے۔ اس کے حقیقی جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟
تقوی والے ہی ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسجد حرام کے جو حقیقی معنوں میں جو متولی بننے کے جو حقدار ہیں وہ تو صحابہ کرام ہیں، وہ تو اہل تقوی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو اہل ایمان کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جو ان پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ مسجد حرام کے اولیاء اور متولی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی نماز کا ذکر کیا کہ ان کی نماز کیا ہے۔ فرمایا کہ وما کانا صلاتہم، کہ وما کانا کہ نہیں ہے صلاتہم ان کی صلات، ان کی نماز، یعنی ان مشرکین کی نماز، عند البیت بیت کے پاس یعنی کعبہ کے پاس، الا مگر مقاعن سیٹیاں، و تصدیتاً اور تالیاں۔ تو تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے جب وہ خانہ کعبہ کا جب وہ طواف کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، شور و غل کرتے تھے، وہ نعرے لگاتے تھے، الٹی سیدھی اونچی باتیں کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نماز تو یہ ہے عند البیت، کعبہ کے پاس، کہ الا مقاعن سوائے سیٹیاں، و تصدیتاً اور تالیاں۔ فرمایا فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم سبب اس کے کہ جو تم تکفرون جو تم کفر کرتے تھے۔ تو دنیا میں جو تم ذلیل ہوئے کہ تم 1000 کا لشکر، اس کے باوجود بھی تم ذلیل ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے اور ذلت کا عذاب تم پہ مسلط کیا گیا۔ فذوقوہ، اللہ نے فرمایا فذوقوا العذاب، تو یہ عذاب جو ہے، یہ دنیا کی ذلت کا جو عذاب ہے تم چکھو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے۔ کافر کا انفاق باعث حسرت ہے۔ کافر جو ہے، جو انفاق کرتے ہیں، جو اہل ایمان کے مقابلے میں اور اہل ایمان کے مقابلے میں جو سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اور اپنے مال کو اس کے سازش کے طور پہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کا یہ جو مال ہے یہ بطور حسرت ہے، یہ باعث حسرت ہوگا، ان کے لیے بڑا افسوس کا باعث بنے گا۔ تو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مشرکین مکہ کا انفاق اور اس پر حسرت۔ آیت نمبر 36 ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں۔ ہوا اس طرح کہ جب غزوہ بدر کے اندر شکست کھانے کے بعد جو مشرکین مکہ کے اندر پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا مال جمع کرے، اپنا مال دے، تاکہ ہم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کریں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں۔ فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے ہاں اس مال کو، اپنے مالوں کو، ثم پھر تکون، وہ ہو جائیں گے، یعنی یہ مال علیہم ان پر، حسرتاً حسرت ہو جائیں گے، یہ مال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، یہ مال ان کے لیے باعث افسوس بن جائیں گے۔ ثم یغلبون، فرمایا کہ پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، ان کو شکست اٹھانی پڑے گی، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ اہل ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ تو دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا کہ جہنم کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو آخرت کے اندر ان کے لیے کیا عذاب ہے کہ جہنم کے اندر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جہنم کی طرف، اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کرے خبیث کو پاک سے، تاکہ خبیث اور طیب کو اللہ تعالیٰ، ناپاک کو پاک سے اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے، اور پھر اس خبیث کو، اس ناپاک کو اکٹھا کرے اور ان سب کے سب کو جہنم واصل کر دے۔ فرمایا لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے، الخبیث خبیث کو، من الطیب پاک سے، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ
ناپاک کو جو پاک ہے اس میں سے علیحدہ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور پھر اللہ تعالیٰ بنا دے خبیث کو، ناپاک کو، بعض اس کے علی بعض پر، ناپاک کا جو بعض ہے وہ بعض پہ اللہ تعالیٰ بنا دے، یعنی پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا پھر ڈھیر لگا دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر اللہ تعالیٰ ان سب کا ڈھیر لگا دے ایک کے اوپر ایک کر کے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر اس ڈھیر کو کیا کر دے، جہنم کے اندر پھینک دے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون یہی خسارے والے ہیں، کل للذین کفروا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں، اگر وہ رک جاتے ہیں اپنے کفر سے، ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، یغفر لہم تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا۔ یغفر کون سا صیغہ ہے دیکھیے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، یہ مضارع مجہول ہے یعنی پیسو وائس ہے، تو کیا ان کے لیے بخش دیا جائے گا، ما جو قد یقیناً سلفا گزر چکا، جو پہلے ہو چکا ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ دعوت ہے کہ تم ایمان کی طرف آ جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ وَإِن يَعُودُوا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دھمکی دی، ان کو فرمایا کہ وَإِن يَعُودُوا اگر وہ واپس پلٹتے ہیں، اگر وہ کیا کرتے ہیں، پھر دوبارہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں، عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے عادہ کسی چیز کی طرف واپس آ جانا، کسی چیز کو دوبارہ کرنا، جو کام پہلے کیا اسی چیز کا اعادہ کرنا، دوبارہ کرنا۔ فرمایا وَإِن يَعُودُوا اگر وہ دوبارہ پھر ایسا ہی کریں، فقط تو پس یقیناً مزد گزر چکی ہے سنت الاولین پہلوں کی سنت، اولین کی جو سنت ہے، اولین کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ گزر چکا ہے کہ جو بھی کفر پر قائم رہے گا تو جلد یا دیر وہ عذاب الہی کا کیا ہو جائے گا، مستحق ٹھہرے گا، عذاب الہی اس پر آنے والا ہی ہے۔ تو یہ ہے سنت الاولین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے، اور کیا کرو، قتال کرو ان سے، جہاد کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکون یہاں تک کہ نہ رہے فتنۃ فتنہ، ان مشرکین سے، ان کفار سے جہاد کرتے رہو، ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے، شرک ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے شرک کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کفر ختم ہی ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور تم جہاد کرو، تم قتال کرو یہاں تک کہ دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی تمام دینوں پر کس کا غلبہ ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، سارے کے سارے ادیان پہ اسلام کے آجے غالب ہو جائے۔ پھر فرمائے فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں، یعنی اگر پھر وہ رک جاتے ہیں، اپنے کفر سے باز آ جاتے ہیں، مثلا یعنی اسلام لے آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ اس چیز سے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں، بصیرٌ خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اسلام لے آتے ہیں، ظاہراً وہ اسلام لے آتے ہیں تو وہ کافی ہے، کیونکہ باطن کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، باطن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اگر وہ اسلام لے آتے ہیں، انتہو اگر وہ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فرمایا کہ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، وَإِن اور اگر تَوَلَّوْا وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا مولا ہے۔ اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نعم المولا کہ وہ کتنا ہی اچھا مولا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کتنا ہی اچھا دوست ہے، کتنا ہی بہترین دوست ہے۔ تو دیکھیں نعمہ سے مراد ہے کتنا ہی اچھا، اور اس کے جو برعکس ہے وہ بے سامنے پڑا ہے، بدترین، کتنا ہی برا۔ تو اللہ کون ہے، نعم المولا، وہ جب کسی کا مولا بنتا ہے، کسی کا دوست بنتا ہے تو نعم المولا، وہ بہترین دوست ہے، بہترین مولا ہے، وہ نعم النصیر اور اچھا مددگار ہے، کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے اللہ رب العالمین، کہ جس کی وہ مدد کرتا ہے تو کتنی بہترین مدد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اچھا سیکھنے اور کوچ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیجئے کہ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجئے، اور جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھانے کی کوشش بھی کیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.